بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ ومولانا العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وعلى آلہ وصحبہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وعلى آلہ وصحبہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے عظیم تر اور سب سے زیادہ قیمتی جو چیز عطا فرمائی ہے وہ ایمان ہے۔ اس ایمان کا مقابلہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی ایمان کے تحفظ کے لیے، اسی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے ہر دور میں قربانیاں لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب کیا جو دنیا کی مصیبتوں کو گوارا کر کے، مشقتوں کو گوارا کر کے اپنے ایمان کو بچا لیا، اور وہ لوگ ناکام نامراد ہو گئے جو دنیا کی آسائشوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی۔ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے اس تفصیل کو لے جانے کے بجائے ایک دو واقعات اس ضمن میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، خاص طور پر خواتین کے ایمان کی مضبوطی گزشتہ دور میں کیسے کی جاتی تھی، کیسے ہوا کرتی تھی، اور خواتین نے ایمان کو کیسے محفوظ فرمایا تھا۔ آپ اس کی چند مثالیں سمجھیے تاکہ آپ کو اپنا ایمان بچانا اور اس کے مضبوطی سے جم جانا آسان ہو جائے۔ بہت دل دکھتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی اسلام کی خاتون کی، کسی بنت حوا کی یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، غیر مسلم کے ساتھ وہ نکاح کا سنبندھ بنا لی اور اپنی زندگی کو چھوڑ کر اپنے ایمان کا سودا کر کے اس کے ساتھ محض دنیا بنانے کے خاطر زندگی گزار رہی ہے یا گزارنے کے لیے چلی گئی۔ آپ نے فرعون کی
بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ سنا ہوگا۔ فرعون کو قرآن مجید نے ایک لفظ عطا فرمایا ہے، ایک صفت سے فرعون کو قرآن نے متصف کیا ہے، اور فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، کیل ٹھونکنے والا فرعون، میخوں والا، کیل ٹھونکنے والا فرعون۔ یہ لقب فرعون کو کیوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، اس کے پیچھے ایک قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اسلام کو قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت انہوں نے قبول کر لی، آمنا برب ہارون و موسیٰ کا نعرہ لگا دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، تو فرعون کی حکومت میں ایک طرح کا زلزلہ مچ گیا، ایک طرح کا طوفان آ گیا کہ یہ ایسی سلطنت میں جس میں فرعون کی خدائی تھی، اللہ کے پجاری کیسے پیدا ہو گئے۔ دھیرے دھیرے جو ہے بات بڑھتی چلی گئی، ایمان کی اہمیت اور لوگوں کے دلوں میں رچتی اور بستی چلی گئی، حتیٰ کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسلام کو قبول کر لیا، اور وہ بھی اس دور میں مسلمان بن گئی۔ اس کی اطلاع جب فرعون کو ملی تو فرعون نے سب سے پہلے تو جو اعزازات سرکاری طور پر فرعون کی بیوی ہونے کی وجہ سے، ملکہ ہونے کی وجہ سے حضرت آسیہ کو دیے تھے، سب چھین لیے اور ایک قید میں بند کر دیا، قید خانے میں، کہ اب تک تم کو جو سرکاری مراعات ملا کرتی تھی، سرکاری چیزیں ملا کرتی تھی، ہزاروں تمہارے خادم تھے، ایک اشارے پہ تم جو چاہے فرمان جاری کر سکتی تھی، تمہارے پلک جھپکنے پہ تمہارے سامنے خادم موجود ہوا کرتے تھے، اب وہ ساری چیزیں چھن جائیں گی۔ وہ سرکاری کپڑے لے لیے گئے، سرکاری ہر چیز چھین لی گئی اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ فرعون حضرت آسیہ کے پاس پہلے دن آیا اور کہا کہ دیکھو تم نے جو یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان جو لائے ہو اس کا انکار کر دو، تم یہ کہہ دو کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان نہیں لاتی، میں فرعون کو اپنا رب تسلیم کرتی ہوں، تم یہ کہہ دو، تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، تمہیں اس قید سے نکال کر ملکہ کے تخت پر جو تم بیٹھی ہوئی تھی وہ بٹھاؤں گا، اور بھی زیادہ عزت کروں گا، اور بھی زیادہ تمہارا مقام لوگوں کی نظر میں بڑھا دوں گا، خادم بڑھا دوں گا اور کنیزیں باندیاں بنا دوں گا، اور تمہاری خدمت میں ہزاروں ہزار تمہاری خواہش کی چیزیں لا کے رکھ دوں گا، بس تمہارا ایک کام ہے کہ تم جو ایمان لائے ہو اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد جو ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پیشکش کو رد کر دیا، انکار کر دیا کہ نہیں، میں ایک مرتبہ اب ایمان قبول کر چکی ہوں، اب تم جو چاہے کرو، میں اس سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ فرعون کو حضرت آسیہ سے قدرتی طور پر بھی بہت محبت تھی، وہ چلا گیا، چلو پہلا ہی دن ہے، کیا ان پر سختی کریں، چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر یہی قصہ ہوا، حضرت آسیہ نے پھر انکار کر دیا۔ تیسرے دن آیا، پھر یہی قصہ ہوا، حضرت آسیہ نے پھر انکار کر دیا، اور ہر روز دھیرے دھیرے مشقتوں میں اور قید خانے کی سزاؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایک دن فرعون نے اعلان کر دیا کہ پورے ملک میں، پورے مصر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے سامنے ایک عبرت خیز سزا دی جائے، تاکہ پھر کوئی موسیٰ کو ماننے والا پورے مصر میں باقی نہ رہے، اور یہ بتا دیا جائے کہ اگر کوئی فرعون کی خدائی کا انکار کرے گا، چاہے وہ شاہی سلطنت سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ فرعون کی بیوی کیوں نہ ہو، اس کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔
یہ کہہ کے ان کو قید سے نکالا گیا۔ نکالنے کے بعد ایک جگہ لا کے ان کو کھڑا کر دیا گیا، ایک تختے کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد فرعون ان سے کہتا حضرت آسیہ سے، دیکھو تم مان جاؤ، اب پھر ایک موقع دیتا ہوں، تم میری خدائی کو تسلیم کر لو اور موسیٰ کے رب کی خدائی کا انکار کر دو، یہ کہہ دو کہ موسیٰ کا رب کوئی نہیں ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا نہیں، جیسے جیسے مجھ پر مصیبتیں آ رہی ہے میرا ایمان اور بڑھتا جا رہا ہے، میرا ایمان اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کی شروعات کی۔ سب سے پہلے یہ دونوں ہاتھ اس تختے کے، ان کے جسم کے برابر تختہ تھا، یہ دونوں ہاتھ اٹھائے، اب یہاں پر ایک کیلا رکھا، اور ایک کیلا رکھنے کے بعد جیسے جیسے حضرت آسیہ انکار کرتی وہ تختے میں یہ ہاتھ میں سے کیلا اس طرح مارتا۔ اب شروعات یہاں سے ہوتے ہوتے یہ پورا ہاتھ بھر گیا، یہ پورا ہاتھ اس طریقے سے یہ پورا دیوار کو چنوا دیا گیا، پورا تختہ جو ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کے خون سے لتپت ہو گیا۔ حضرت آسیہ سے پھر پوچھا، اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہو، ایک مرتبہ تم پھر جاؤ، میں پھر سے تم کو نجات دے دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا جیسے جیسے مصیبتیں مجھ پہ بڑھ رہی ہیں میرا ایمان اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے پھر شروع کیا گیا، یہ پورا ہاتھ اس تختے میں چنوا دیا گیا، پھر پیر، پھر پورا جسم، حتیٰ کہ آخر میں دل اور پھر زبان تے کیل مار کے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کام تمام کر دیا گیا۔ وہ اس دنیا سے تو چلی گئی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اعتبار سے شکست کھا لی، ان کے پاس مال ملنے کی اور دولت ملنے کی، بادشاہی مراعات اور بادشاہی رعایتیں ملنے کی، ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا وقت آیا۔ وصال کے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ تم جنت جا رہی ہو تو جنت میں اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ حیران ہوئی اور پوچھا، اللہ کے رسول میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، پہلی زوجہ ہوں، جنت میں آپ کی زوجہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایمان کی بظاہر دنیا میں انہوں نے ایمان کو قبول کر کے شکست پا لی، لیکن اللہ کی نظر میں کیا مقام بن گیا، اللہ نے ان کو کیسے کامیاب بنا دیا، کیسے اللہ نے ان کو عزتوں سے مالا مال کر دیا، اور اللہ نے کیسی ان کو عزتوں سے سرفراز فرما دیا۔ یہ ایمان کی قوت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ آپ سفر معراج میں سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں، راستے میں اچانک سے ایک مقام سے خوشبو پھوٹنے لگتی ہے، بہت پیاری خوشبو، بہت شاندار خوشبو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبریل امین، یہ پورا علاقہ خوشبو سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، آخر یہاں کیا چیز ہے؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین ایک قصہ سناتے ہیں، وہ بھی فرعون کے دور کا قصہ ہے۔ فرعون کے دور میں فرعون کی ایک باندی اور ایک خادمہ تھی، وہ فرعون کے سر میں جو ہے کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی۔ فرعون وہیں پر موجود تھا،
تو جیسے ہی وہ کنگھی اٹھانے کے لیے بڑی، زبان سے نکل گیا بسم اللہ بسم اللہ، تو اس کے کان کھڑے ہو گئے فرعون کے کہ آخر میری سلطنت میں کس کا نام لے رہی ہے؟ یہ تو فرعون موسیٰ کے رب کا نام ہے جن کو اللہ کہا جاتا ہے۔ فوراً غصے میں بالکل تلملا اٹھا، بہت غصے میں آ گیا، تم نے کیا کہا ابھی؟ یہ کہتے ہی فرعون کی باندی اس وقت نے تھوڑا سا سہم گئی، اور سہم کے پھر اس نے کہا میں نے اس اللہ کا نام لیا ہے جس پر میں اب ایمان لا چکی ہوں، جس کو میں اپنا آقا، اپنا خدا، اپنا سب کچھ تسلیم کر چکی ہوں۔ تو فرعون کے محل کے اندر ایک باندی کی یہ جرأت دیکھ کر فرعون حیرت میں مبتلا ہو گیا، فرعون پریشان ہو گیا کہ آخر اس کا کیا کیا جائے۔ اس نے پھر ایک سزا سوچی کہ ایسی سزا دی جائے کہ پورے مصر کو اس سے عبرت حاصل ہو، پورے ملک میں پھر دوسرا کوئی شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کو قبول نہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے فرعون کے اس باندی کا فرعون نے وہ حشر کیا کہ سناتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قید خانے میں ڈال دیا، اس کی ایک دودھ پیتی بچی تھی چھوٹی معصوم، اس کو بھی اس کے ساتھ شریک کر دیا گیا، اور سزا کا ایک دن مقرر ہوا، اس سے بھی یہ کہا گیا کہ دیکھو تم کو سب کچھ دیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو، تم کو مال دیا جائے گا، دولت دی جائے گی، سب کچھ دیا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ اپنا ایمان چھوڑ دو۔ تو اس مشاطہ باندی نے کہا، اس کا نام تھا مشاطہ، اس نے کہا نہیں، جو کرنا ہے کر لیجئے، مجھے اب اس ایمان کو میں چھوڑنے والی نہیں ہوں، اس ایمان سے میں دور ہونے والی نہیں ہوں، جو کرنا ہے کر لیجئے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے سزا کے مقررہ دن پہ ایک بڑی کڑھائی منگائی گئی، اور اس میں تیل ڈالا گیا، آگ لگائی گئی، اور اس تیل کو کھولایا گیا۔ کھولتے ہوئے تیل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جائے، جل کے کباب بن جاتا ہے، بھن جاتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں رو رہی تھی۔ فرعون نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، شاید یہ سزا کو دیکھ کے ڈر رہی ہوگی، اس لیے جو ہے اب اگر وہ میری خدائی کا اقرار کر لے گی تب بھی میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ پوچھا رو رہی ہے، ڈر گئی، تو اب اگر تو موسیٰ کے رب کا انکار کر دے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ نے کہا میں ڈر نہیں رہی ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ میں تو یہ سزا پا کے جنت چلی جاؤں گی، لیکن میرے بعد میری اس بچی کا کون رکھوالا ہوگا؟ اچھا، بچی کے لیے آنکھ میں آنسو ہے، بچی کے لیے رو رہی ہے، اس بچی کو اٹھایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، کسی ماں کے سامنے اس کے دودھ پیتے بچے کو اس قدر سخت عذاب دینا، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس ماں نے کیسی بڑی قربانی دی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرعون نے پوچھا کہ جس بچی کے لیے تو ڈر رہی تھی، اس کی عبرت کے لیے، تمہاری عبرت کے لیے یہ سزا دی گئی ہے، تمہارا بھی یہ حشر کیا جائے گا، بس یہ ہے کہ تم ایمان قبول کر لو، تم جو ہے پھر سے موسیٰ کے رب کا انکار کر کے میرے رب ہونے کا اعلان کر دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے تو میں خوف کھا رہی تھی کہ میرے بعد میری بچی کا کیا ہوگا، اب جب بچی نہیں ہے مجھے بھی اس دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے۔ آخر کار وہ بھی اس کڑھائی میں کود کر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس باندی اور اس کی بیٹی کو مکہ اور مسجد اقصی کے کسی مقام پر ان کی جو جلی ہوئی بھنی ہوئی لاش تھی اس کو دفنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں جب مسجد نبوی سے مسجد اقصی جا رہے تھے، راستے میں اسی مقام پر فرعون کی باندی کی وہ نعش مدفون تھی جس کی خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی۔ یہ ایمان کے لیے قربانیاں ہیں۔
ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کریں، کبھی لے کے بیٹھیں، انہیں یہ واقعات سنائیں۔ کتنا دل دکھتا ہے کہ آج ایک مسلمان بچی چند پیسوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر اپنا ایمان بیچ کے غیر مسلم کے ساتھ فرار اختیار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی شرم کی بات ہے جس کے ماں باپ مسلمان، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، جن کے والدین نماز پڑھتے ہیں، جن کے والدین مسجد آتے ہیں، ان کی بچیاں بھی آج اپنا ایمان محفوظ نہیں رکھے ہوئے۔ ہمیں یہ مقام رونے کا ہے، یہ مقام افسوس کرنے کا ہے، یہ مقام اپنے ایمان کو بچانے کا ہے، یہ مقام اپنے ایمان کے تحفظ کا ہے۔ اسلام کی خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو یاد کیجئے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو مار کے قتل کر دیا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار کا قتل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب پہ ایسی مصیبتیں آئیں کہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے، ایمان نہیں چھوڑا۔ مکے کی تپتی ہوئی ریت میں حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا، جسم پہ بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی اور کہا جاتا بلال کہو کہ تم محمد کے رب کا انکار کر دو، یہ مصیبتیں ختم کر دی جائے گی۔ وہ مصیبت میں حضرت بلال کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل کو چھوڑ کے آگے بڑھے تو وہاں پہ کسی کے قدم کے چلنے کی آواز آئی، قدم کے چلنے کی آواز آئی تو پوچھا کہ کس کی آواز ہے؟ تو فرمایا آپ کے خادم کلوٹے غلام حضرت بلال حبشی کی آواز ہے۔ اسلام کے خاطر دی جانے والی قربانیوں کو اللہ رائگاں نہیں کرتے، اللہ ضائع نہیں کرتے۔ دنیا کی تکلیف دنیا کے حد تک ہے، اور آخرت کی تکلیف اور آخرت کا احساس اور آخرت کی مشقت آدمی گوارا نہیں کر سکتا، وہ ابد الآباد ہے۔ یہ محض چند دن کی زندگی ہے، یہاں پہ خسارہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن آخرت کا خسارہ نہ کرو۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی اولاد کے ایمان کو بچاؤ، انہیں بتاؤ کہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مال مانگیں گے مال دیں گے، جان مانگو گے جان دے دیں گے، آل مانگو گے آل دے دیں گے، اولاد مانگو گے اولاد دے دیں گے۔ ہم سے ہماری جائیداد مانگ لو، ہم جائیداد دینے کے لیے تیار ہے۔ خدارا ایمان نہ مانگنا، ہم ایمان نہیں دیں گے۔ ہم اپنے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر لیں گے، ہم اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کر لیں گے، لیکن ہمارے جسم سے ایمان نہیں چھوٹے گا، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو 1,00,000-2,00,000 روپے کے اوپر اپنے ایمان کا سودا کر دیں، جو ایک بلڈنگ کے اوپر اپنے ایمان کو بھول جائے۔ ہمیں وہ مسلمان نہیں بننا ہے۔ اپنے ایمان کو پہچانو، ایمان کے اندر بڑی طاقت ہے، ایمان کے اندر بڑی قوت ہے۔ جس کو ایمان مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر اللہ پاک دیکھے گا، اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی جز باقی ہوگا، اللہ پاک اس کو بھی جنت میں ڈالیں گے، اللہ پاک اس کو بھی جنت میں ڈالیں گے۔ جنت میں جانے کا ویزا ہے ایمان۔ ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔